اس طرح یہ جو لشکر تھا ان کا احزاب کا، یہ تو ذلیل و رسوا ہو کر واپس ہو گیا۔ مسلمان واپس پہنچے مدینہ منورہ شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز کے وقت مدینہ شہر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے تاکہ جنگی جو سامان پہنا ہوا تھا، زرہ وغیرہ، وہ اتاریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا کہ وہ جنگی لباس میں ہیں۔ تو حضور سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل کے جنگی لباس میں ہونے کا مطلب یہ کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، تو کوئی اور لڑائی کا حکم ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنو قریظہ کی طرف جائیں، اور بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی ہے انہیں اس کی سزا دے دی جائے، پھر یہ جہاد ختم ہوگا۔ ابھی یوں سمجھیے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً بنو قریظہ کی طرف کوچ کریں۔ مسلمان اسی طرح تیاری میں بنو قریظہ کی طرف گئے اور جا کر ان کا محاصرہ کر لیا اسی دن، جس دن غزوہ احزاب سے واپسی ہوئی۔ بنو قریظہ کا معاملہ اس طرح تھا کہ یہ تعداد کے اعتبار سے کم تھے، قبیلہ یہ چھوٹا تھا، لیکن عسکری اعتبار سے اس لیے مضبوط تھے کہ ان کا مکان جو ہے وہ بلندی پر تھا مقام، تو نیچے سے ان پر حملہ کرنا مشکل تھا، اوپر سے یہ بیٹھ کر جو نیچے سے حملہ آور ہوتا اس سے اپنا اچھا دفاع کر لیتے تھے اور اس کو نقصان بھی پہنچا لیتے تھے۔ مسلمانوں نے جب جا کے ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے اسی طرح اپنا قلعہ بند کر لیا اور کچھ تیر اندازی ہوئی۔ ایک مسلمان یہاں بھی شہید ہوئے تھے اور ایک مسلمان بیمار تھے غزوہ احزاب سے ہی، سردی کی وجہ سے، تو وہ بخار کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اسی بنو قریظہ کے محاصرے میں۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کسی طرح بھی ٹلنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جس طرح بنو نذیر نے اور بنو قینقاع نے اپنے لیے امان لے لی تھی اور یہاں سے چلے گئے تھے، ہم بھی اتر کے اس طرح اپنے لیے امان لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا وفد بھیجا اور کہا کہ لڑ نہیں سکتے ہم، تو ہمارے ساتھ بھی آپ کوئی اسی طرح کا معاملہ کر لیجئے جیسے ان قبیلوں کے ساتھ ہوا تھا، اور کوئی معاہدہ ہو جائے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم خود بتاؤ کہ تم کیا اپنے حق میں فیصلہ پسند کرتے ہو۔ ان نے کہا کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک آدمی اپنے لیے فیصل کے طور پر مقرر کریں گے، اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کر لے گا ہم وہ فیصلہ قبول کر لیں گے، آپ بھی اسے قبول کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ پتا تھا کہ مسلمان ان پر سب شدید ناراض ہیں کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت میں پیچھے بدعہدی کی اور غداری کی، اور مسلمانوں پر اتنے زیادہ خوف اور پریشانی کا عالم طاری ہوا، تو ان کے بارے میں جس مسلمان نے بھی کوئی بہت سخت فیصلہ ہی کرے گا۔ حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جس مسلمان کو آپ چاہیں مقرر کر دیں۔ تو ان کی چونکہ موت آئی ہوئی تھی، انہوں نے خود حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جنہوں نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا حضرت عمر کے ساتھ، تو سخت تھے بہت کفار کے معاملے میں۔ دوسرا، بنو قریظہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے شدید، اور ان کو یہ کن پٹی پر تیر لگا تھا یہاں اس جگہ، اور یہ جو بنیادی رگ ہوتی ہے خون کی، جو دماغ کی طرف خون جاتا ہے، یہ رگ کٹ گئی تھی ان کی، تو ان کے بچنے کا امکان بالکل ختم ہو گیا، اتنا شدت سے ان کا خون بہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ، سعد ابن معاذ رضی اللہ، یہ جو انصار کا قبیلہ تھا خزرج، اس کے سردار تھے اور بڑے جان نثار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر معاملے میں بہت جو ہے وہ اچھی رائے دینا، ہر معاملے میں سب سے آگے بڑھ کر اطاعت کرنا، اور بہت ہی عجیب و غریب ان کی صفات تھی۔ یہ بالکل ان کے بچنے کا امکان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی میں دے کہ کسی طرح بھی ان کو بچائیں۔ تو یہ عرب میں ایک علاج ہوتا ہے آگ سے داغنے کا، حضور نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ذریعے علاج کیا جائے، تو ان کے لیے وہ بھی کرایا، اور یہاں بازوؤں کی رگیں کٹوائیں کہ خون کا دباؤ ادھر سے بازوؤں کی طرف آ جائے تاکہ دماغ کی طرف سے خون بہنا بند ہو تو کسی طرح بچنے کا امکان ہو، لیکن وہ خون میں جوش اتنا تھا، جہاں سے بھی رگ کاٹتے تھے اسی رفتار کے ساتھ نکلتا تھا، پھر بند کر دیتے، بالکل امکانات ختم ہو گئے کہ یہ بچیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور کہا، یا اللہ میں تو شہادت کا متلاشی ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا بالکل شوق نہیں ہے، تو شہادت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میں بنو قریظہ کی اس غداری کا اور بدعہدی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر دنیا سے جاؤں ان کو سزا دلوا کر، تو مجھے اس وقت تک مہلت دے دیں۔ ان کا یہ دعا جو ہے کرنا تھا کہ خون ان کا رک گیا اور رگیں ان کی بند ہو گئیں، لیکن زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا سب ان کا محال ہو گیا، تو چارپائی پر بس مسلمانوں نے لٹا دیا، اسی کمزوری کے عالم میں پڑے ہوئے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ جو ادھار پر زندگی مانگی ہوئی تھی، یہ اسی بنو قریظہ کی سزا کے لیے مانگی ہوئی تھی۔ بنو قریظہ کو چونکہ اس بات کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے سیدھا ان کا نام لے لیا،
اور وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت سے ان دونوں قبیلوں کے آپس میں بہت گہرے تعلقات تھے. جو بنو نذیر تھا ان کے قبیلہ اوس سے تعلقات تھے، اور جو خزرج قبیلہ تھا انصار کا ان کے بنو نذیر سے بہت گہرے تعلقات تھے. تو انہوں نے کہا شاید اسی تعلق کی بنا پر ہی ہم سے رعایت کریں. تو انہوں نے جیسے ہی حضرت ان کا نام لیا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک صحابی تھے ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسے گردن کی طرف اشارہ کیا ان کو چھری پھیرنے کا. انہوں نے کہا بس تم سب گئے، اب تمہاری خیر نہیں. لیکن وہ چونکہ نام لے چکے تھے اس لیے وہ رجوع بھی نہیں کر سکتے تھے. حضور نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا جائے. صحابہ کرام ان کو لے کر آئے، چلا کر. دو لوگوں نے ان کے بازو پکڑے ہوئے تھے، چلا کر لائے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہوئے ان کے استقبال کے لیے، صحابہ کرام کو بھی کھڑے ہونے کا حکم فرمایا. سب نے ان کا استقبال کیا، وہ بیٹھے. تو حضور نے ان سے کہا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، تو آپ ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کے جو مرد ہیں بالغ جتنے بھی، سب کو قتل کر دیا جائے اجتماعی طور پر، اور ان کی خواتین اور بچے غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں، اور ان کے گھر اور زمینیں بھی جیسے آپ چاہیں مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں. یہ کہہ کر وہ لیٹے اور ان کا انتقال ہو گیا. بس وہ مہلت چونکہ ان کی وہ تھی پوری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالغ مرد جمع کرائے، 500 سے کچھ اوپر تعداد ان کی نکلی. ان سب کو مدینہ میں ایک خندق کھودی گئی، اسی کے کنارے پر بٹھا کر قتل کر کے اسی میں ڈال کر اجتماعی دفن کر دیا گیا. 300 افراد کو ان میں سے اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور پھر باقی جو تھے ان کے قتل میں 2-3 اور صحابہ نے بھی شرکت کی. تو اس طرح یہ بنو قریظہ کا معاملہ بھی اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یعنی یہ بنو غزوہ احزاب کے ساتھ ہی اگلے دن مسلمانوں کو یہود پر یہ فتح عطا فرما دی. اور اس کے بعد مدینہ منورہ شہر کے اندر کوئی یہودی نہیں رہا، کیونکہ پہلے 2 قبائل نکال دیے گئے تھے. اب یہ تیسرا قبیلہ تھا جسے بالکل ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو مدینہ منورہ شہر جو ہے یہود سے پاک ہو گیا. یہ آیت نمبر 9 سے 27 تک انہی دونوں غزوات کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی طرف فرمایا. پہلے تو ہے تقریباً 15 آیات اس کے بارے میں غزوہ احزاب کے بارے میں، اور 2 آیات غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں.